اور اجر بھی بہت ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملیں اور دونوں آپس میں مصافحہ کریں تو مصافحہ کرنے کے بعد جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہ ابھی مصافحہ کیا، اور مصافحہ کی ایک سب سے مشکل سنت ہم عمل نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے یہ مشکل سنت ہے۔ اور بھی سنتیں بعد ہیں لیکن یہ انتہائی مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی بات کی طرف توجہ دیتے، جب تک وہ اپنی بات ختم نہ کرتا، خود کلام نہ چھوڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ٹوکتے نہیں تھے۔ اور جو ہاتھ ملاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا جب تک اگلے نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ہماری تو عادت ہوتی ہے، ہم کئیوں کو پسند نہیں کرتے تو پورا ہاتھ ہی نہیں ملاتے، اور ملائیں گے بھی تو فوراً چھڑا دیتے ہیں، یا کئی بندے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کی طرف خاص توجہ نہیں دیتے، یا توجہ دیں گے بھی تو اپنا کوئی کام یاد آ گیا تو اسی کے اچھا یار پھر صحیح پھر بات سنیں گے، مجھے ذرا کام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ اپنے سارے کام چھوڑتے تھے، اپنی ساری ضرورتوں کو چھوڑتے تھے۔ بسا اوقات دھوپ میں کوئی لے کے کھڑا ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے کہ چلو سائے میں چلے جائیں، لمبی بات کرنی ہے تو وہاں بات کریں۔ ایک موقع پہ جماعت ہو رہی تھی، اقامت پڑھ لی گئی، تکبیر کہہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا کوئی مسئلہ تھا، کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنی دیر وہ کھڑے رہے کہ ہم سونے لگ گئے، اتنی دیر بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی جماعت کا وقت ہو گیا، تکبیر ہو گئی، نہیں، اس کی جب بات مکمل ہوئی اس کو جواب دیا، پھر آ کر جماعت کرائی۔ اسی واقعے سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اگر کبھی تکبیر کہہ دی کسی عذر کی وجہ سے بیچ میں کچھ تاخیر ہو جائے تو دوبارہ تکبیر نہیں کہی جائے گی۔ امام تکبیر کہہ دی، مثال کے طور پر امام موجود تھا، کسی کوئی بندہ گر گیا یا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا یا کوئی ضرورت پیش آ گئی یا امام کو کھانسی لگ گئی یا وضو ٹوٹ گیا، تو جب دوبارہ آئے گا 2-4 منٹ کے بعد جو وقفہ ہوا تو اس میں دوبارہ تکبیر نہیں کہی جائے گی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کھڑے رہے لیکن دوبارہ تکبیر نہیں کہی، جو ایک تکبیر کہی دی تھی آ کر اسی سے نماز شروع کرا دی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، تو انسان کوشش کرے کہ اس سنت پر بھی عمل کرنے کی، اپنے سے بڑا بات کرے، چھوٹا بات کرے، عزت والا بات کرے، پھر نگاہوں میں کسی کو حقیر نہ سمجھیں، لیکن اگر کسی سے دل مطمئن نہیں ہے، دل میں بغض یا نفرت ہے، لیکن جب وہ کلام کرے تو انسان اسی کی طرف توجہ دے، اس کو حقارت سے نہ دیکھے۔ اللہ کے ہاں کس کا کیا درجہ ہے وہ رب کو پتہ ہے، کیا پتہ جس کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں وہ ہم سے بھی اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ ہو۔ اللہ نے دنیا کا مال و دولت نہیں دیکھنا، اللہ نے تو دل دیکھنا ہے، اللہ نے عمل دیکھنا ہے۔ کیا پتہ اس کا کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند ہو کہ وہ سب سے اچھا ہو جس کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کوئی بھی بات کرتا، راستے میں کرتا، مسجد میں کرتا، گھر میں کرتا، ہاتھ ملاتا تو ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، اور بات کرتا تو پوری توجہ سے سنتے تھے۔ جب وہ خود بات ختم کر کے راستہ الگ کرتا یا کسی اور جانب متوجہ ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ ہٹاتے۔ تو یہ بھی سنت ہے، انسان اس طریقے سے اپنا اخلاق کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کو انسان اپنانے کی کوشش کرے۔ تو یہ 2 حق ہیں مسلمان کے: مسلمان کے سلام کا جواب دینا، بیمار ہو جائے عیادت کرنا۔